نہ لاکھوں کی تنخواہ، نہ پیٹ بھر مراد، نہ ہی بڑے بڑے انٹرنیشنل کانٹریکٹس، نہ شاندار پروڈکٹس کے بھاری بھرکم اشتہارات، نہ ہی غیر ملکی کوچز، نہ عالمی معیار کی سہولیات۔ اس کے باوجود وہ آیا، اس نے پھینکا اور فتح کر لیا۔ یہ وہ کامیابی ہے جسے یقیناً سارے پاکستان کو گوز بمز ہو رہے ہوں گے۔ ارشد ندیم نے وہ کر دکھایا ہے ناظرین، جس کا خواب دیکھنا ہی شاید ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کو 40 سال بعد گولڈ میڈل دلوا دیا ہے۔ ایسی کامیابی کا تو کسی نے گمان ہی نہیں کیا تھا۔ 92.97 میٹر فاصلے پر نیزہ پھینک کر ارشد ندیم نے نہ صرف 32 سال بعد پاکستان کو اولمپکس میں میڈل سٹیبلز پر واپس لائے ہیں، بلکہ اولمپکس میں ہی انفرادی مقابلوں میں تمغے کا 40 سال کا طویل انتظار بھی ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا ہے۔ ارشد ندیم اولمپکس کی تاریخ میں انفرادی مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں۔ ارشد ندیم کی یہ شاندار جیت کی کہانی جو ہے نا، وہ یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ارشد کی 92.97 میٹر کی تھرو نے اولمپکس کی تاریخ میں نیا ریکارڈ بھی بنا ڈالا ہے، اور یہی فاصلہ خود ان کے کیریئر کی بہترین کارکردگی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اب تک پھینکے جانے والی جیولن تھرو کی ریکارڈ بک میں 6ٹھی پوزیشن پر جا لگا ہے۔ ارشد ندیم کا ریکارڈ فاصلے پر پھینکا گیا نیزہ صرف گولڈ میڈل اسپاٹ پر نہیں لگا ہے، پیرس میں رقم ہوئی ہے۔ اس تاریخ نے ہزاروں میل دور ٹی وی کے سامنے بیٹھے کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات کا جو بند ہے نا، وہ بھی توڑ دیا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ارشد ندیم کا نام ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 10 کروڑ، سندھ حکومت نے 5 کروڑ انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی مقابلہ دیکھا گیا براہ راست۔ رانا مشہود اس جیت کا کریڈٹ وزیر اعظم کے ویژن کو دیتے رہے۔ 90 سے اوپر سر، بہت مبارک ہو سر، پاکستان زندہ باد سر۔ آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے سر، آپ نے موقع دیا۔ ناظرین، دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے، کامیابی کا کریڈٹ لینے ہزاروں آ جاتے ہیں، لیکن جب سہولیات کی ضرورت تھی، اسے ٹریننگ کی ضرورت تھی انہیں، یہاں تک کہ جیولن خریدنے کے لیے وہ فریاد کر رہے تھے، اس وقت کہاں تھے سب؟ ابھی تو عثمان بزدار کے ساتھ بھی تصاویر چلوائی جا رہی ہیں۔ خیر، کرکٹ کی طرح جیولن تھرو میں بھی پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ندیم اور نیرج یہ توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف ایونٹس میں دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو سرحد کے دونوں طرف اس کی تعریف ہوئی۔ کل بھی جب اس پاک انڈیا ہائی وولٹیج مقابلوں کے حوالے سے سوال ہوا تو ارشد ندیم نے یہاں بھی شاندار شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سوال کا بڑا بہترین جواب دیا۔ سنیے۔ اچھا ناظرین، مقابلے سے پہلے اور پھر اس جیت کے بعد بھی نیرج اور ندیم دونوں کی والدہ نے جو بیانات دیے نا، اس نے بھی دل جیت لیا ہے۔ اچھا ناظرین، کچھ ذرا ہسٹری کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اولمپکس میں پاکستان نے آخری مرتبہ جو میڈل 1992 میں حاصل کیا تھا، جب بارسلونا اولمپکس میں پاکستان کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا تھا، اور آخری مرتبہ گولڈ میڈل بھی 1984 میں لاس اینجلس اولمپکس میں ہاکی ٹیم جیت کر لائی تھی۔ انفرادی میڈلز کی بات کریں تو یہاں 1988 میں باکسر حسین شاہ نے سویل اولمپکس میں کانسی یعنی برونز، اور اس سے پہلے 1960 کے روم اولمپکس مقابلوں میں فری سٹائل ریسلر محمد بشیر بھی پاکستان کے لیے برونز میڈل لائے تھے۔ یوں اولمپکس کی تاریخ میں آج تک پاکستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ 4 گولڈ میڈلز ہیں، 4 برونز ہیں، 4 چاندی کے 3 میڈلز شامل ہیں۔ 11 میں سے 8 میڈلز ہاکی اور باقی 3 جیولن تھرو، ریسلنگ اور باکسنگ میں جیتے گئے ہیں۔ لیکن آج 32 سال بعد ارشد ندیم، آپ نے مشکل وقت میں، مسائل کے دوران، مہنگائی کے طوفان کے درمیان پاکستان کی 77ویں جشن آزادی کی خوشیوں کا جو مزہ ہے نا، وہ دوبالا کر دیا ہے، اور آپ نے، پاکستانی عوام آپ کی بے حد شکر گزار ہے، بے حد مشکور ہے، اور آپ کی اس شاندار کامیابی پر ایک بار پھر دل سے پاکستان زندہ باد نعرہ لگانے کا دل چاہتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شاہد ندیم موجود ہیں جو کہ ارشد کے بھائی ہیں، ان کی والدہ ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ دونوں کی بے حد شکر گزار ہوں
آپ کی وجہ سے, آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بہت زبردست سیلیبریشن منا رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بیٹے کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ آپ کے بیٹے کی کامیابی پوری قوم کی کامیابی ہے. سارا پاکستان یک زبان ہوا ہے. آپ بتائیے کیا کیفیت تھی آپ کی جب آپ نے دیکھا وہ منظر, جب آپ نے دیکھا ارشد نے جب تھرو کیا اور اس کے بعد جب پتا چلا کہ یہ تو ہائیسٹ تھرو گیا ہے؟ خیر مبارک ہے بیٹا, تنوں بھی مبارک ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں, اور پورے پاکستان کی بھی شکر گزار ہوں, اور پورے ملک کی بھی شکر گزار ہوں. کنہوں نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی, اور میں بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی, اور میں دعائیں کرتی رہی, اور میرا بیٹا ماشاءاللہ میڈل جیتا, اور میڈل جیت کے وہ پاکستان کا نام روشن کیا, اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اچھا مجھے یہ بتائیے, ایسی سچویشن جب ہوتی ہے تو کوئی بھی بڑے سے بڑی شخصیت, بڑے سے بڑا انسان, اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی کہ وہ گلے لگا کر ایک دفعہ دل کھول کے اپنی خوشی کا اظہار کرے, روئے. اور ہم نے دیکھا بھی جب ارشد کو یہ کامیابی ملی تو اس کے بعد وہ وہاں پر بھی رو رہے تھے. بات ہوئی آپ لوگوں کی, کیا جذبات تھے ان کے, کیا کیفیت تھی ان کی؟ جی الحمدللہ ہماری ارشد بھائی سے بات ہوئی ہے تو بڑی ہمیں فخر محسوس ہوا کہ الحمدللہ بھائی نے گولڈ میڈل جیتا, تو بہت خوش تھے اور فریش بیٹھے ہوئے تھے. اور جب والدہ نے بات کی ہے تو میں بھی ساتھ ہی تھا, تو خوشی کے مارے ان کے آنسو آ گئے ہیں پھر سے. جیسے وہ گراؤنڈ سے باہر آئے تب وہ تھوڑے سے روتے ہوئے نظر آئے, تو ایسے بھی وہ والدہ کے سامنے روئے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی دعائیں تھی, اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے الحمدللہ گولڈ میڈل جیتا ہے, اور میں نے الحمدللہ اولمپکس کا ریکارڈ. اچھا ارشد کی والدہ ذرا مجھے بتائیے گا, کیونکہ جس طرح سے انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے, ہائی وولٹیج ہوتا ہے, تو یہاں پر جیولن تھرو بھی جو ہے نا وہ ارشد اور نیرج کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے. کل بھی جس طرح سے ان کی والدہ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا, آج بھی نیرج کے پیرنٹس نے کہا کہ جو ارشد ہیں وہ بھی ان کے بیٹے کی طرح ہیں. کیسا فیل کیا آپ نے خاتون؟ جی الحمدللہ نیرج چوپڑا بھائی بہت اچھے انسان, کی فیملی بہت اچھی ہے, تو ہم ان کے لیے دعا گو کہ الحمدللہ انشاءاللہ وہ اچھا پلیئر ہے اور اچھا کھیلتا ہے, اور ہم ان کے لیے دعا گو کہ وہ اچھا کھیلے. تو ہر ایک پلیئر کا ایک دن ہوتا ہے, تو اس بار الحمدللہ ارشد بھائی کا دن تھا, اور الحمدللہ انہوں نے اچھی تھرو کیا ہے, اچھا پھینکا ہے, تو ہم ان کو مبارکباد پیش کر کے ہمیں خوشی ہوئی تھی. الحمدللہ پاکستان میں ارشد ٹیم اور ایشیا میں 2 لڑکے تھے جو ہمارے ایشیا میں گولڈ اور سلور ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آج جب یہ اتنی بڑی جیت ہے کہ اسے ہم سب پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے, ہم سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, تو پھر سرکاری سطح پر ایسا ہوا ہے کہ کوئی 10 کروڑ کی انعامی رقم کا اعلان کر رہا ہے, کوئی 5 کروڑ کی انعامی رقم کا اعلان کر رہا ہے, مختلف جگہوں پر کریڈٹس بھی لیے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جس وقت وہ تیاری کر رہے تھے اور اولمپکس میں جانے کی کوشش کر رہے تھے, اس وقت کون تھا جس کو یقین تھا ارشد پر کہ وہ کر گزریں گے جو وہ کرنے جا رہے ہیں, اور ان کی سپورٹ بھی تھی ارشد کو؟ جی الحمدللہ دیکھا ہے سہولیات تھی, لیکن اتنی نہیں سہولیات تھی جیسے ایک ورلڈ لیول کے پلیئر کو دی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ چوپڑا بھائی ہیں اور پیٹن ہے, جیکب وغیرہ, ان کو جیسے فیسیلیٹی ملتی ہے جیسے کرکٹ والوں کو بھی دی جاتی ہے, ایسے تو نہیں تھی. تو پھر بھی الحمدللہ ارشد بھائی نے محنت کی ہے اور اچھی پرفارم کیا. تو میں اسی لیے حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر آپ جیسے کرکٹ کو سپورٹ کی جاتی ہے, اگر آپ ایسے اور گیموں کو بھی, تو الحمدللہ ایک میڈل نہیں کئی میڈل آ سکتے ہیں. اچھا شاید مجھے یہ بھی بتائیے کہ ارشد نے جیولن تھرو کھیل رہے ہیں وہ, لیکن اس سے پہلے انہوں نے کرکٹ بھی کھیلا اور پھر چھوڑ بھی دیا. ویسے جو ہمارا حال ہے کرکٹ میں, اچھا ہی کیا چھوڑ دیا, لیکن وجہ کیا تھی اس کے پیچھے, کیوں چھوڑا انہوں نے کرکٹ کو؟ جیسے کہ ہماری فیملی, ہم 7 بہن بھائی ہیں, اور میرے والد صاحب مستری تھے, تو اس ٹائم کرکٹ کا ارشد بھائی کو بہت شوق تھا. ویسے تو ہم 5 بھائی الحمدللہ سپورٹس مین ہیں, اچھی گیم کر لیتے ہیں جس میں بھی کھیلیں. تو ارشد بھائی الحمدللہ اچھا, اور پنجاب لیول تک انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. تب گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم ارشد بھائی کو افورڈ کر سکیں اور ان کا اچھا کھلا سکیں. تو اس لیے بڑے بھائی ایتھلیٹکس بھی کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کرکٹ چھوڑیں, ہم کرکٹ میں نہیں جا سکتے, ہمارا لیول نہیں ہے, آپ وہ گیم کریں جو آپ خود کھیلیں, اپنے بل بوتے پہ جائیں, تاکہ ہمیں بھی آپ کو اتنی سپورٹ نہ کرنی پڑے. تو ارشد بھائی نے پھر الحمدللہ ایتھلیٹکس میں آئے, انہوں نے اچھا پرفارم کیا, اچھا کھیلنا شروع کیا پاکستان میں. جب وہ انہوں نے ون کیا تو الحمدللہ ایسے بڑھتے گئے, اور دیکھو کہ انہوں کا اولمپکس میں نام ہے.
اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں آپ سے یہ خوبصورت منظر بھی ہے کہ جب وہ گولڈ میڈل جس کی خوشی آج سارا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے وہ اس وقت ارشد کے سینے پر سجا ہوا ہے, پہن چکے ہیں وہ اس گولڈ میڈل کو, اور اب وہ جو ہال میں لوگ موجود ہیں انہیں دکھا بھی رہے ہیں. آخر میں ارشد کی والدہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ وزیر اعظم صاحب سے یا حکومت پنجاب سے, کچھ بات کرنا چاہتی ہیں, کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہیں؟ آج دن ہے آپ کا, پلیز کہیے. جی میں حکومت سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا ادھر الحمدللہ گراؤنڈ کا انہوں نے منظوری دی ہوئی تھی, تو تقریباً 2 سال کو ابھی تک وہ نہیں بنا, تاکہ ارشد بھائی بھی ادھر آتے ہیں, ان کو دوست کہتے ہیں کہ آپ سر ادھر آتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں اتنا بڑا پلیئر ملا ہے, تو آپ ادھر اکیڈمی ہو, پراپر گراؤنڈ ہو, تاکہ ارشد بھائی خود بھی ٹریننگ کر سکے. میں بھی الحمدللہ جیولن پلیئر ہوں, میں نیشنل لیول تک الحمدللہ تیاری کر رہا ہوں, تو کھیل بھی رہا ہوں, تو انشاءاللہ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ تاکہ گاؤں لیول سے پلیئر نکلتے ہیں تو آپ گاؤں لیول میں اکیڈمیاں بنائیں, گراؤنڈ بنائیں, تو ادھر اچھا کھیلیں اور کھیل کر پاکستان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے آج کی جو تاریخی کامیابی ہے, جو کچھ آج ہو رہا ہے, یعنی کہ حکومتوں کی طرف حکومت کی طرف سے یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے جتنی سپورٹ کی جا رہی ہے, جتنا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیا یہ اچھا ہو کہ یہ جیت سے پہلے بھی اگر اسی طرح سے سپورٹ کیا جائے تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, قدم قدم پہ یہاں ٹیلنٹ ملتا ہے.